السلام علیکم ناظرین، آج ایک اہم موضوع ہے۔ اس وقت ملکی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ سماجی، معاشی اور سیاسی ہر حوالے سے بحرانوں کا شکار ہے ہمارا ملک۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور اس کے بنیادوں میں بہت بڑا خون بہا ہے اور بڑے لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ اس ملک کو حاصل کر کے یہاں غریب غریب تر ہوتا جائے اور امیر امیر ہوتا جائے، بلکہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس میں اسلام کا بول بالا ہو، قرآن کا بول بالا ہو، مسلمانوں کا بول بالا ہو، اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی ہو اور ہر آدمی کو اس کا حق اس کے دہلیز پر پہنچ رہا ہو۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، لیکن بدقسمتی سے ہم 78 سالوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس لیے وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کے بجائے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا وہ مقصد ہم چھوڑ گئے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کے اندر قرآن کا نظام ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا، مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن چونکہ اس ملک کے اندر ایسے لوگوں کا اقتدار پر قبضہ رہا، ایسے لوگ اقتدار پر آئے کہ انہوں نے اپنے ذات کے لیے، اپنی کرسی، اپنی منصب کے لیے تو سوچتے رہے، لیکن عوام کے لیے، ملک کے لیے، عوام اور ملک کی استحکام اور ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر ہم مجموعی طور پر یہ تجزیہ کریں یا دیکھیں، ملک پاکستان کے اندر مختلف سیاسی لوگ بھی آئے اور مختلف فوجی حکمران بھی آئے، لیکن زیادہ تر جب ہم دیکھتے ہیں ترقی فوجی حکمرانوں کے دور میں ہم نے دیکھی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں بہت ساری اس وقت موجود ہے اور تقریباً کئی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے مختلف ادوار میں حکمرانی بھی کی ہے اس ملک کے اندر۔ نعرہ یہی لگتا رہا کہ ہم ملک کو ملک کے اندر بہتری لانے کے لیے ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم کام کریں گے، لیکن دنیا نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا، جس کو بھی کرسی مل گئی وہ کرسی کا فائدہ اٹھاتا رہا اپنے ذات کے واسطے، دوست کے واسطے اور اپنے لیے، لیکن عوام اسی طرح پستی رہی۔ آج بھی ملک اس دہانے پر کھڑا ہے کہ عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل، امریکہ کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے، اس کے اثرات نہ صرف ان ممالک کے اندر بلکہ پاکستان کے اوپر بھی وہ اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کو مہنگا کر دیا، اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ عالمی طور پر چونکہ جنگ ہے اور سپلائی بند ہو گئی ہے، مختلف وجوہات بیان کیے گئے، لیکن ہم جو اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ملک کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس ملک کی ترقی کا سوچنا ہے۔ غریب تو محنت کر رہا ہے، غریب تو صبح سے نکلتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، غریب تو اپنی بس بر مطابق، استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکتا ہے ملک کے لیے کر رہا ہے۔ وہ وقت پر ٹیکس بھی دے رہا ہے، وہ وقت پر ملک کے لیے دعا بھی کر رہا ہے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ صرف ٹیکسوں پر ٹیکسیں لگائے جائیں گے، عوام کو تنگ کرنے کی یہ سازشیں کریں گے، یا وہ ملک کی ترقی کا بھی سوچیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ سب سے پہلے میں عوام اور جو غیر حکمران طبقہ ہے ان سے یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ چونکہ ہمارا ملک اسلامی ہے، اس کو ایک نام دیا گیا ہے اور اسلام کے نام پر بنا ہے، تو پہلے ہم نے اسلام کے لیے سوچنا ہے ہر آدمی نے کہ میں کتنا عمل پیرا ہوں اسلام پر، اور میں ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے اور اسلامی قوانین کے لیے
اور اسلامی اقدار کے لیے کتنا میں تگودو کر رہا ہوں، کتنی کوشش اور محنت کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاسی یا حکمران طبقہ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ہم چونکہ کلمہ پڑھتے اللہ رسول کو مانتے ہیں، ہم چونکہ اس ملک اسلام پر حاصل کیا ہے ہم نے، تو ہم نے بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے اخلاص کے ساتھ میدان میں آئیں گے، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، محنت کریں گے، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور ملک ترقی کی طرف، ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے ہم کب تک انحصار کریں گے دیگر اقوام کے افراط زر پر کہ وہاں سے ہم قرضے لیں اور اس سے ملک چلائے؟ قرضوں سے نہ ملک چلایا جاتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، اور اس ملک کو ہم نے مضبوط کرنے کے لیے خود قربانی دینی ہوگی۔ حال ہی میں جو ہم دیکھتے ہیں تو عوام تو قربانی دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں جو جاگیردار طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے، ان کو بھی تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی اپنی طرز زندگی کے اندر، اور اپنے شب و روز کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس نے بھی کمی کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ ملک اس کا متحمل اس وقت نہیں ہے کہ ہم پروٹوکول کے ساتھ چلے پھریں۔ اس لیے ملک کی اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، ملک کو اگر ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے اور ہم ترقی پذیر ممالک کے اندر ہمارا شمار ہو، تو اس کے لیے ہمیں یہ قربانیاں دینی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔